السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ تو دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم مصر کے گاؤں کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے کہ مصری لوگ کیسے اپنی روزمرہ کی زندگی گاؤں میں بسر کرتے ہیں، ان لوگوں کے یہاں رسم و رواج کیا ہیں اور یہ لوگ شادیاں کیسے کرتے ہیں اور ان کے کھیتی باڑی کے کیا طور طریقے ہیں۔ آج کی ویڈیو بہت زبردست ہونے والی ہے، تو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ چلیں دوستوں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ دوستو مصر اس سرزمین میں موجود ایک قدیم ترین ملک ہے اور یہ لوگ شادیوں سے اپنے باؤ و اجداد کے ساتھ مصر کے دیہاتی علاقوں میں آباد ہیں۔ دوستو جمہوریہ مصر افریقہ کے شمال مشرقی کونے اور ایشیا کے جنوب مغربی کونے پر پھیلا ہوا ایک قدیم ترین ملک ہے۔ دوستو یہاں زندگی کے آثار قدیمہ 6000 سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں۔ مصر کو آباد کرنے والے بدریان قبیلے کے لوگ تھے جنہیں دریائے نیل کے ساتھ ساتھ کھیتی باڑی اور اناج اگانا شروع کیا۔ دوستو موجودہ مصر کی اگر بات کی جائے تو انتظامی امور کی بنا پر مصر کو کل 27 صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جبکہ مصر کی ایک بہت بڑی آبادی گاؤں اور دیہاتوں میں بھی رہائش پذیر ہے۔ مصر میں کل 4496 کے قریب چھوٹے بڑے دیہات موجود ہیں۔ مصر کے گاؤں دیکھنے میں انتہائی دلکش اور بہت ہی پیارے ہوتے ہیں۔ مصر کا زیادہ تر حصہ پہاڑوں، صحراؤں، کھلے میدانوں پر محیط ہے اور زیادہ تر لوگ انہی علاقوں میں آباد ہیں۔ دوستو مصر کے ان دیہاتی علاقوں میں تمام لوگ مل جل کر اپنا گزر بسر کرتے ہیں اور دیہاتی علاقوں میں زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی اور مال مویشی کے پیشے کے ساتھ منسلک ہیں۔ مصر دنیا کے ان چند ایک ممالک کی صف میں شامل ہے جہاں کثیر تعداد میں گندم کی کاشت کی جاتی ہے اور یہاں گندم کی فی ایکڑ پیداوار باقی تمام ممالک سے کئی گنا زیادہ ہے۔ مصر 1,10,408 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ایک ملک ہے اور یہ رقبے کے لحاظ سے 29 نمبر پر بڑا ملک ہے، اس لیے مصر کے دیہاتی علاقوں میں رقبے کی کوئی کمی نہیں۔ دیہاتی علاقوں میں گندم کی فصل کے ساتھ ساتھ مکئی، جوار، باجرہ اور چنے وغیرہ بھی وسیع پیمانے پر کاشت کیے جاتے ہیں۔ مصر کے لوگ حسن میں سب سے زیادہ آگے ہیں۔ مصر میں تمام دیہاتی لوگ مل جل کر آپس میں رہتے ہیں اور اپنی تمام خوشیاں اور غمیاں مل کر بانٹتے ہیں۔ دوستو مصر کے ان دیہاتی علاقوں میں خوشیوں کے تہوار انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منائے جاتے ہیں، جیسا کہ نماز عید کے موقع پر گاؤں کے تمام لوگ مل جل کر نماز عید ادا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے گلے لگ کر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ دوستو ان مصری علاقوں میں اگر شادیوں کی بات کی جائے تو یہاں شادیوں کے فنکشن انتہائی زیادہ دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں۔ یہاں شادیوں کے فنکشن 7 سے 8 دن تک چلتے ہیں اور اس میں طرح طرح کی رسومات شامل ہیں۔ شادیوں کے موقع پر گھر میں ہی کھانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں مہمانوں کی خوب خاطر تواضع کی جاتی ہے۔ مصری لوگ شوق سے چاول اور اس کے ساتھ اونٹ کا گوشت ان کی مغروب غذا ہے۔ مصر کے ان دیہاتی علاقوں میں لوگوں نے کثیر تعداد میں بھیڑ، بکریاں اور اونٹ پالے ہوئے ہیں اور ان جانوروں سے حاصل ہونے والے دودھ اور پنیر کو قریبی مارکیٹوں میں فروخت کر کے ان سے نفع حاصل کیا جاتا ہے، کیونکہ کھیتی باڑی اور مال مویشی پالنا یہاں کی صدیوں پرانی رسم ہے اور یہی ان کا سب سے اچھا ذریعہ معاش ہے۔ دوستو مصر میں جنگلات اور درختوں کی شدید کمی کی وجہ سے یہاں کے دیہاتی علاقوں میں آپ کو گھر لکڑیوں کے بجائے اینٹ، گارے اور مٹی کے بنے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک تو یہ گھر ان کے لیے بنانے میں آسان ہوتے ہیں اور دوسرا یہ گھر موسمی اعتبار سے بھی کافی اچھے مانے جاتے ہیں، جس میں یہ لوگ سخت گرمی اور سردی سے بچ جاتے ہیں۔ دوستو مصر کے ان دیہاتی علاقوں میں آنے جانے کے لیے کوئی اچھا نیٹ ورک موجود نہیں ہے۔ مصر کے ان دیہاتی علاقوں میں لوگ عموماً سواری کے لیے گدھا، بیل گاڑی یا اونٹ کا ہی استعمال کرتے ہیں اور یہ لوگ اپنے زرعی جناز کو ان پر لوڈ کر کے شہروں کی منڈی تک پہنچاتے ہیں۔ مصر کے گاؤں کی زندگی انتہائی پرسکون اور سادہ ہوتی ہے، جس میں تمام لوگ خوشی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور گاؤں کے تمام لوگ ایک دوسرے کے حالات و واقعات سے واقف ہوتے ہیں۔ دوستو مصر کے جدید دیہاتی علاقوں میں اب پولٹری کی سنت بھی کافی عروج پر ہے۔ یہ لوگ کثیر تعداد میں مرغیاں پالتے ہیں اور ان مرغیوں کے انڈے اور گوشت کو مارکیٹ میں فروخت کر کے نفع حاصل کرتے ہیں۔ دوستو مصر کی اگر آبادی کی بات کریں تو ان کی کل آبادی 11 کروڑ سے اوپر ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ 15واں بڑا ملک ہے۔ آبادی کے اعتبار سے زیادہ تر لوگ مسلمان ہی ہیں، جن میں سب سے زیادہ عرب قبائل کے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ ملک میں تاجی، ترکمن اور کرب نسل کے لوگ بھی آباد ہیں۔ دوستو مصر کا دریائے نیل جو کہ 6650 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، یہ دریا مصر کی زراعت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی دریائے نیل سے نکلنے والی نہریں مصری علاقوں کو سیراب کرتی ہیں اور اسی دریائے کے سبب مصر میں آج زراعت کرنا ممکن ہے۔ دوستو یہ دریائے نیل تاریخی اعتبار سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں اس دریائے نیل کے نہریں نکال کر ایک نہروں کا اچھا نیٹ ورک بنا کر مصر کو قحط کے دور میں بچایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قوم کو قحط سے بچانے کے لیے اس طرح کا اچھا نہری نظام قائم کیا تھا جس کی بنا پر ملک میں 6 سال مسلسل گندم کی کاشتکاری ہوتی رہی۔ دوستو مصر میں چلنے والی کرنسی کو ایجپشین پاؤنڈ کہتے ہیں اور ایک ایجپشین پاؤنڈ پاکستانی
6 रुपए के बराबर बनता है। दोस्तों मिस्र का दारुल हुकूमत कायरा सिटी है जो कि तारीखी एतबार से बहुत ज्यादा अहम है। यहाँ हर साल लाखों गैर मुल्की टूरिस्ट इस प्यारे शहर को विजिट करने के लिए आते हैं। उनके साथ मिस्र के शहर गेजा में मौजूद अहराम मिस्र जो कि इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, जिन्होंने मिस्र की पहचान पूरी दुनिया में करवाई, जिनको अहराम मिस्र का नाम भी दिया जाता है। उनकी खूबसूरती और तारीख को देखने के लिए सबसे ज्यादा गैर मुल्की टूरिस्ट हजरात मिस्र में आते हैं। दोस्तों अगर आप इस प्यारे से मुल्क की सैर पर जाना चाहते हैं तो मिस्र की एम्बेसी कई ममालिक में मौजूद है और आप विजिट वीजा पर इस प्यारे से मुल्क की सैर पर जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस तरह की सैर व सियाहत की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ज़मीन की सैर को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।